مجلس کروائی، مومن آ گئے، خود ہی مصائب امام حسین پڑھے، شہادت عظمیٰ پڑھی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بتایا امت نے مرضی سے مارا حسین کو۔ میں بسم اللہ کرا، کوئی کام نہ دیکھو سوائے ہمیں۔ میں بڑی تہذیب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، مجھے بزرگوں نے یہی سکھایا، میں نوکر۔ اس نے بتایا مرضی سے مارا امت نے، اس انداز سے مارا، اس انداز سے اتارا۔ جو جڑے ہوئے ہاتھ سید سمجھ کے میں بسم اللہ کرا۔ اس لیے میرا بادشاہ فرماتا ہے رویا کرو مجھے، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا۔ جتنی دیر دل چاہا۔ محمد علی برق میرا بھائی ہے یار، مولا اس کو دیر تک سلامت رکھے، بہت اچھا پڑھنے والا۔ مجھے کہتا ہے سید جتنی دیر ان کا دل چاہا۔ یہ میں کل ہی اپنے چوتھے معصوم کا خطبہ پڑھ رہا تھا، جو دربار یزید میں بادشاہ نے جلال کے عالم میں خطبہ پڑھا۔ اسی خطبے میں پڑھا میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ مولا کی قسم شام ہل گئی جب فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، پتھر والے نے پتھر مارا۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں اس غریب کا بیٹا ہوں جسے لاٹھی والے نے لاٹھی سے مارا۔ مجھے نہیں آتا تصنع بناوٹ، میں نے کبھی نہیں کی، بس دو چار فکریں اور بھائی کو ممبر دوں، مولا زندگی کرے اس کی۔ چھوٹا بھائی ہے، مولا اور زیادہ زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ، مجلس پڑھی، بڑا گریا ہوا۔ راحت زیدی نے مجلس پڑھی، بڑا گریا ہوا۔ سنیے گا واقعہ، اتنا گریا ہوا در و دیوار رونے لگے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ جائے گا، مولا کی قسم۔ مجلس تمام ہوئی، لنگر کیا، فاقہ کھلوایا، لوگ چلے گئے۔ فرش مجلس سمیٹ رہا تھا روتے ہوئے، اچانک کونے سے سسکیوں کی آواز آئی۔ اور میں بسم اللہ کر رہا ہوں، اچانک کونے سے، مولا آباد استاد رکھنے، اچانک کونے سے سسکیوں کی رونے کی آواز اتری۔ اس رونے میں ایک فکرہ تھا جس نے راحت کے دل کو جکڑ دیا۔ رونے والا بار بار کہہ رہا تھا مولا کاش میں مر گیا ہوتا، مولا کاش میں مر گیا ہوتا۔ راحت چلتے چلتے وہاں پہ آیا، منظر کیا ہے، ایک سفید ریش بزرگ ہے، لمبے بال ہیں، سفید بال ہیں، سفید داڑھی ہے، ابرو آنکھوں تک آ گئے، ضعیفی اتنی ہے، اور رو رو کے کہہ رہا ہے کاش میں مر گیا ہوتا۔ یوں راحت نے ہاتھ جوڑے، آپ حضرتار امام حسین ہیں، میں امام حسین کا ذاکر ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائے، بڑی مہربانی، میرے 3 سوال ہیں، مجھے وہ بتا دیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ کا گریہ ہمارے علاقے والا نہیں ہے، آپ کا حلیہ ہمارے علاقے والا نہیں ہے۔ تیسرا سوال، آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں مر گیا ہوتا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں مر گیا ہوتا، اپنا تعارف کروائیے۔ آواز راحت، جو تو نے پڑھا میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ جو 24 کی شب کا ماتم نہ کرے وہ جانے، اس کے نصیب جانے۔ پڑھنا میں نے بہت تھوڑا ہے، بھائی کو ممبر دینا ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جی بھر کے تابوت آئے گا، ماتم کیجئے گا، پرسہ دیجئے گا، عزاداری کیجئے گا۔ میں سید زادہ ہوں، میں خود بھی پرسہ دینے اور لینے آیا ہوں۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، آواز آئی، آواز آئی، آپ بتائیں آپ بتائیں آپ ہیں کون، آپ ہیں کون؟ آواز جو تو پڑھ رہا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس وقت راحت نے اپنی جبین دیوار میں ماری، جبین کا خون ریش تک آ گیا، اور یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ مقتل
حسین کے عینی گواہوں میں سے مجھے لگتے ہیں۔ میرے بادشاہ نے مجھے صلہ دے دیا، میں منت کرتا ہوں مجھے اپنا تعارف فرمائے۔ آوازی راحت علی زیدی میرا نام ظافر جن ہے، بس یہ سننا تھا۔ دو زانو ہو کے بیٹھا، آوازی مجھے آنکھوں میں بوسہ دینے دے۔ آوازی کیوں بوسہ دینا چاہتا ہے؟ آوازی انہی آنکھوں سے اکبر کی جوانی دیکھی۔ آوازی نار اللہ جب میں پہنچا برچی لگ چکی تھی، اب جو نہ روئے وہ سر چکا لے، اللہ کو آباد رکھے۔ آوازی پھر بھی بوسہ دینے دے۔ آپ نے انہی آنکھوں سے قاسم شہزادہ دیکھا۔ آوازی نہیں جب میں پہنچا 70 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اچھا غازی کو دیکھا، آوازی نہیں وہ بھی بازو کٹا کے سو گیا تھا۔ آوازی پھر خود بتائے آپ کب پہنچے؟ آوازی میں جب پہنچا چاروں طرف بھوک تھی، مارو مارو کی آواز تھی۔ یہ ذکر کی قسم میں مر بھی جاؤں تو شاید حق ڈالا فکرہ پڑھنے کا۔ چاروں طرف بھوک تھی اور حسین اندھیرے میں تھا۔ راحت دھوپ میں اندھیرا کیسا؟ راحت غور سے سن جب میں پہنچا 4000 تیروں میں چھپ گیا تھا۔ زہرا کا غریب ہر طرف سے قاتلوں کا لشکر تھا، کوئی ریزہ، کوئی تلوار، کوئی پتھر، کوئی گرم ریت، ہر کوئی کہتا تھا مارو، اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ سلمانہ نے تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ذکر کی حرمت کا قائل ہے، میں نے سخت فکریں کبھی نہیں پڑھے۔ جہاں گریہ بلند ہو وہاں میں فکرہ مسائب کا پڑھتا ہوں۔ تو بے توجہ ہی کرے اور میں مسائب پڑھوں، یہ حرمت پہ حرف آتا۔ بابا جی میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، مسائب آل محمد کی بڑی تہذیب ہے۔ مسائب کا فکرہ پڑھا جائے تیری ہائے بلند ہونی چاہیے۔ چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ایک مومن منہ پر رومال رکھ کے رو رہا۔ مجلس ختم ہوئی، معصوم اس کے قریب آئے، فرماتے رویا نہیں میرے غریب باپ؟ کہتا مولا روتا رہا ہوں، منہ پر رومال تھا۔ تڑپ کے فرماتے رونا پہ کفن کو رکھنا منہ پر رومال۔ یہ سرمائے اس کا نصیب ہے جو رونے کی نیت سے آیا ہے، وہ فکرے سنے۔ اب راحت میں ہاتھ جوڑے، آوازیں آپ عینی شاہد ہیں مقتل شبیر کے۔ میں منت کرتا ہوں، ہم تو سن کے پڑھتے ہیں، ہم تو کتابوں سے پڑھ کے پڑھتے ہیں، آج مجھے وہ شہادت سنائے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اب میں نے 3 ہی فکرے پڑھنے ہیں اور منبر چھوڑ دینا ہے۔ آوازی راحت برداشت نہیں کرے گا، آوازی میں کوشش کروں گا سن کے گریہ کر لو۔ مجھے منبر کی قسم اس وقت ظافر نے 3 فکرے پڑھے، آوازی تیروں میں چھپ گیا تھا حسین۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں نے کہا بادشاہ میرا سلام، مجھے اجازت دے میں جنگ کروں۔ آوازی نہیں یہ انصاف کے خلاف ہے، تو دکھائی نہیں دیتا، وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا بادشاہ پھر اجازت دے میں پانی لے آؤں، پانی پیئیں گے، پیاس لگی ہے۔ آوازی پانی کا نام نہ لے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا 6 مہینے کا بچہ میرے ہاتھوں پہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اچھا بادشاہ پھر کیا حکم ہے؟ آوازی تو کیا چاہتا ہے؟ مولا مجھے تھوڑی دیر اپنے مقتل میں رکنے دے، میں آپ کے قاتل کا ہو سکتا ہے عینی گواہ بن جاؤں۔ اچھا پھر ظافر جب میں حکم دوں تب کربلا چھوڑ دینا۔ اب سنیے گا فکرے، اب راحت نے کہا میں مر جاؤں گا، مجھے آپ یہ بتائیں ظلم جب ہو رہے تھے تب عرش کیسے باقی رہا، زمین کیسے قائم رہی؟ ظافر کہتا نہ پوچھ، عرش و فرش میں زلزلہ تھا جب تھے قاتل فوج سے نکلے اور غازی کا بھائی اکیلا تھا، کبھی دائیں جھکتا تھا کبھی بائیں جھکتا تھا۔ پہلا قاتل مرصد ابن اخنس، اللہ کرو یہی موت آ جائے، صحیح پڑھو کیسے ماتم کرنا جیسے حق بنتا ہے۔ ظافر کہتے یہ قریب آیا، اس نے پہلی بار کہا حسین، تیرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر کہا حسین، پھر کہا حسین۔ اب جو حسین نے قبضہ تلوار سے پیشانی اٹھائی، ملعون نے ایک وزنی پتھر اٹھا کے حسین کی
حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ. 2 جملوں کا وعدہ کیا جاتا ہے. اگلا جملہ خصوصاً جو سید ہے یہ میرے جڑے ہوئے مر جانا زندگی کھنا دعا کرو یا میں پڑھ جاؤں یا میں مر جاؤں. پہلے قاتل نے پتھر مارا حسین کی پیشانی میں لگا. جو حیران ہو کے سن رہے ہو نا تمہارے ماتم کے لیے فکرہ پڑتا تھا. پیشانی سے خون نکلا. حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا. مارا جائے ہم سے کہتا. دوسرا قاتل گھوڑے سے اترا. اس کا نام ہے سنان بن انس ملعون. حسین اتنا پیاسا اتنا تھکا ہوا. ظالم نے کیا کیا؟ وزنی نیزہ حسین کے پہلو میں مارا. اللہ کو یہی موت آ جائے. ظافر کہتا ہے کافی دیر نیزہ سنان کے انس میں رہا. سنان کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا. حسین کبھی دائیں آتا تھا کبھی بائیں آتا تھا. جو شرما کے روز کا مقدر ہے. تیسرا قاتل اس کا نام ہے اشعث بن قیس کندی. یہ گھوڑے سے اترا. یہ کہتا تمہیں ظلم کرنا نہیں آتا. ظلم کرتا ہوں میں. اگر قابر نصیب ہوئی قابر تک نہیں بھولے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا پایا شبیر کی زلفوں میں ڈالا. اس کا دایا ہاتھ اٹھا 3 مرتبہ. شبیر نے کہا عباس میں اجڑ گیا. عباس